اگر کبھی آپ نے سوچا کہ حرام کام کی آپ نے ویڈیو بنائی، بے شک ملینز نے دیکھی، آپ کو مرنا تو ہے نا، آپ مر جائیں گے، وہ ویڈیو باقی رہے گی، جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا کرنا ہے میں نے ان لائکس کا، ان فالوز کا؟ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہبی کانٹینٹ پر اتنے فالوور نہیں آتے، مذہبی کانٹینٹ پر اتنے لائکس نہیں آتے، آپ کچھ اور بھی بات کیا کریں۔ ارے ہم نے کہا ہمیں کیوں لائکس چاہیے بھائی؟ اللہ راضی ہو جائے، بے شک دنیا میں کوئی نہ پوچھے، میرا ایک جملہ یاد کر لو، مجھے کروڑوں لوگ لائک کر دیں، اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤں تو کیا کرنا ہے ان لائکس کا؟ خدا کے واسطے ایسا کام کرنا کہ اللہ اور رسول مجھے لائک کر دے، وہ مجھے پسند کر لیں، اس کام سے بچنا کہ لوگوں کے لائک کرنے کے چکر میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جانا۔ وہاں اگر ناراض ہو گئے نا رب اور اس کے رسول، بربادی مقدر ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ میرے یہ بٹن آ گیا تو وہ بٹن آ گیا، جناب اتنے فالوور ہو گئے، میرے اتنے چاہنے والے ہو گئے۔ کام کیا کر رہے ہو؟ ڈال کیا رہے ہو سوشل میڈیا پہ؟ یہ تو سوچے۔ اچھا پھر ایک عجب تماشا کیا ہے، تحقیق تو ہے نہیں، کوئی عربی عبارت آئی، کسی نے لکھ کر بھیجا قرآن کی آیت ہے، قرآن پورا یاد تو تھا نہیں، شیئر کر دیا۔ آپ کو پتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ آیت قرآن کہہ کر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کہہ کر فارورڈ، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کے پاس حدیث آئی آپ نے فارورڈ کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول پاک پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو دینی مسئلے بھی فارورڈ کرنے ہیں تو کسی اوتھنٹک عالم دین سے مشورہ کر کے کریں نا، ہر چیز فارورڈ کرنی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، کمال کی تحریک ہے، ڈیجیٹل فارمیٹ پہ جتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہر تقریباً سوشل میڈیا فارمیٹ پہ دعوت اسلامی موجود ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، آپ کا یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، جو بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، آپ نہ جائیں اس پر، پہلا تو مشورہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں اس کو لیجئے اور وہ فارورڈ کیجئے۔